سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ اور رات وہاں پہ آپریشن بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے کی صورتحال کیا ہے ذرا آپ سنیں خود بھی جی۔ اچھا، یہ جناب وہاں پہ نعرے لگائے گئے اور وہاں پہ کتا کتا ہو رہی ہے۔ یہ شوکت بسرا صاحب مجھے لگ رہا ہے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر رات آپریشن ہوا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ اقتدار میں آتے ہیں ان کو زبان کا جو استعمال ہے وہ اچھا کرنا چاہیے، جو کہ ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں۔ اخلاقی طور پہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کانفرنس کرتا ہے تو وہ بھی کتا کہہ کے بات کرتا ہے، جب سیاستدان کرتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں، جب سینٹ میں، ہر جگہ پہ کتا کتا ہو رہی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم نئی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو، یا رانا ثناء اللہ کے بچے ہیں، خواجہ آصف کے بچے ہیں، جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو لیے کیا پیغام؟ اور یہ نوبت کیوں پہنچی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کتا کتا ویسے تو نہیں وہاں پہ پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی ویڈیو لگی ہوئی ہے جس میں یہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان سے اگر ان کو بتایا جائے کہ جو وفادار کتا ہوتا ہے وہ تو بڑی حفاظت کرتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے جو بھی اس کا مالک ہوتا ہے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے تو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ کتے کی بھی بےزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ آوارہ کتے کی بات نہیں میں کر رہا، جو مالکوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ حالات پاکستان کے اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ایوب کو کتا کتا کہا گیا تو اس نے ریزائن کر دیا تھا، مگر اب اتنا یہ کتا کا لفظ استعمال شروع ہو گیا کہ وہ کوئی محسوس نہیں کرتا۔ ایک فریق کے پاس طاقت آئی ہوئی ہے اور دوسرا جو فریق ہے اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ نون لیگ کے لوگوں نے یہ آرمی کے خلاف نعرے لگائے تھے، 3 سال کے لیے جیل چلے گئے تھے، پھر چیف جسٹس کے خلاف بھی نعرے لگے، پھر یہ فضل الرحمان کے لوگوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا۔ تو یہ جناب ہماری اخلاقی حالت ہے کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی۔ یہی بھی میں بتا دوں، ایسی تصویریں بھی چلی ہوئی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، ویڈیو بھی چلی ہوئی ہے، ایک شیر کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور بے شمار کتے جو ہیں ارد گرد جو ہے وہ بھونک رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا جناب پاکستان ہے جس کو ہم رات دن کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہاں پہ جناب انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، مگر دیکھا جائے تو انسانی حقوق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ حالات یہ ہو چکی ہے کہ جو بھی ہمارے قابو آ جائے ہم چھوڑتے نہیں۔ یہ آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی، ڈاکٹر تھی، سیلی لے گی 62-63 تولے سونے کے چکر میں اسے قتل کروا دیا۔ تو میں جب یہ خبر دیکھ رہا تھا تو لوگ بڑا طوفان لا رہے تھے، وہ صرف 62-63 تولے، اور بھائی وہ 10 روپے کے لیے بندہ مار دیتے ہیں پاکستان میں، 100-50 200 1000۔ کئی دفعہ آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی ہمارے پروگراموں میں بھی کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جی بندہ اڑکا دیا، 30 روپے کے لیے بندہ مار دیا، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بندے ہم اڑا دیتے۔ یہ حالات بن چکے ہیں۔ اور کل کی یہ بھی بڑی خبر چل رہی تھی کہ رجب بٹ واپس چلا گیا اور اس کو حفاظتی ضمانت اسلام آباد نے دے دی، اور ساتھ ہی ایک نیا پراپیگنڈا وہاں پہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو توہین مذہب ہے اور اسلام کے لیے ہم کوئی بھی کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کیس عدالت میں چل رہا ہے، جو بیان دے رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چند شرارتی لوگ ہیں، اور ان سے اگر آپ پوچھے جا کے تو ان کو اسلام کا علم بھی نہیں ہوگا کہ اسلام ہے کیا ہے۔ یہ حالات پاکستان کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے اسے ضمانت مل گئی، مگر نفرت کا اتنا بازار گرم ہو چکا ہے کہ رجب بٹ کے ہو یا جو بھی بندہ ہو جس کے اوپر 295 لگی ہو، اس کے لیے بعد میں وہ محفوظ ملک ہے۔ یہاں سے اسے کیوں واپس بھیجا گیا؟ آپ نے ویزے کی کیئر نہیں کی، سیاسی پناہ نہیں لی اس نے یہاں پہ، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ مگر وہاں پہ رہ کے اس طرح کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کو جس طرح اسلام آباد سیکیورٹی کے ذریعے
جیسے بھی انہوں نے حفاظت کے ذریعے بچایا. ان کو پتہ ہے اس بندے کی زندگی یہاں پہ خطرے میں ہے, اور کوئی بھی سر پھیرا جو ہے, جس طرح سلمان تصیر کو شہید کر دیا تھا, اسی طرح کوئی سر پھیرا آئے گا اور اس کو بھی مار دے گا. تو یہ جو ملک آپ نے بنا دیا ہے آج کے حالات میں, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو میسج دے رہا ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں, جو کتا کتا ہو رہی ہے. یہاں پہ کئی سوالات ہیں, وہاں پہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی, ملاقات کرا دو جی. وہ میسج آ کے باہر دیتی ہیں کہ انقلاب کے لیے اٹھو, یہ اٹھو, وہ اٹھو. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے لیے کون سا مسئلہ ہے کہ بندے شندے مارنے؟ آدھی مجرم میں سب بیٹھے ہوئے جو بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے. کون سی اتنی بڑی بات, کون سا اتنا بڑا کارنامہ کوئی آپ نے کرنا ہے؟ کوئی نہیں لوگوں کو قتل کرنا یا نیا کوئی لوگوں کے اوپر تشدد کرنا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا محمد علی مرزا, اس کی بھی ضمانت ہوگی اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ باقی باہر اندر جا رہے ہیں. سارے صاحب بات ہے. وجہ یہی ہے کہ عدالتوں کے کیسوں کو ہم نہیں مانتے. عدالتوں نے اپنی ویلیو ہی ختم کر دی. عدالتیں ہمارے لیے ایک بیکار چیز بن گئی ہیں. کئی لوگ تو اسے کہتے ہیں جی ہیرا منڈی جو ہے وہ عدالتوں سے بہتر ہے. لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں اپنی جو بھی کسی کام کے لیے بھی, تو وہ کام کر کے تو آتے, تو ہماری عدالتوں سے اس سے بھی گئی گزری. ہمارے ججوں نے, ہماری پولیس نے, کل میں دیکھ رہا تھا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ پولیس کا ایسا سسٹم چلا ہوا کہ وہ ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ایک ایک کا نام لے کے تم کدھر جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو, کیا مقصد ہے, اس طرح کے سوالات کر. نہیں غور کریں, جو ملک اس وقت چل رہا ہے اس کی حالت دیکھ کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں پہ ہم پہنچ چکے. کسی جگہ غیر قانونی طور پر کوئی کام ہو رہا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا یہ چنیوٹ اور چنار نگر اور لالیاں کے متعلق نیوز, تو چنگی نمبر 3 پہ ایک بندے کو گرفتار کیا. وہ سلنڈر غیر قانونی طور پہ بیچ رہا تھا. آئے دن وہاں پہ سلنڈر پھٹ جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, اور پھر اسے گرفتار کیا گیا. اور کیا وجہ, کیوں لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ پتہ ان کو کہ گورنمنٹ بھی غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے, اور ہم بھی جو مرضی کرتے تھے, جو ہمارا دل کرے وہ کرے. اسی طرح چنیوٹ میں وہ وہاں کے جو پولیس آفیسر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ منشیات کے بارے میں کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی, اور جو بھی منشیات یہ ان علاقوں میں وہ میرا حال ایک چنار نگر سے گرفتاری بھی ہوئی ہے, اور لالیاں سے بھی ہوئی. اس طرح کے حالات ہیں. اسی طرح فیصل آباد ہے, لاہور ہے, یہ لڑکیوں کے کالج ہے, یونیورسٹیاں ہیں, وہاں بھی یہ چرس فیم گانجا مانجا جو بھی ہے اس کا کاروبار چل رہا ہے, اور قوم مکمل طور پر تباہ ہو چکی. آپ دیکھ رہے یہ جو ڈاکٹر کا قتل ہوا, ڈاکٹر بنتا کیسے کسی کو پتا ہے؟ یہ کون سا پہلی دفعہ ڈاکٹر وہاں پہ کوئی قتل ہوئی ہے لالچ میں آ کے؟ کبھی ہم مذہبی طور پر ڈاکٹر کو قتل کر دیتے ہیں. یاد ہوگا سرگودے میں ایک احمدی ڈاکٹر تھا بڑا قابل, اور بھی بڑے قابل لوگ تھے وہاں پہ, پشاور وغیرہ ادھر ادھر ڈاکٹر وغیرہ جو قوم کی خدمت کر رہے تھے, قتل کر دیے. وجہ یہ کہ کسی کو مذہبی طور پہ قتل کر دیا, کسی کو لالچ کے ذریعے قتل کر دیا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہمارے یہ دعوے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, ہم زبردست قسم سے زندگی گزار رہے ہیں. آئے دن پولیس والے ہیں وہ ان کو جناب ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے 100 چلان کرنے ہیں, جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے ہمیں پیسے چاہیے. بسیں ہیں ان کو ہزاروں جرمانے, وہ پیرا فورس ہے ان کو لگایا ہوا ہے. عوام کو لوٹ مار کا ایسا میرا لوٹ کرنے کا ایسا طریقہ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیا. لوگ جو ہے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, کسی کی ریلی اٹھا کے لے جاتے ہیں, کسی کا چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے تباہ کر دیتے ہیں, لٹا دیتے ہیں. جانور بنا دیا قوم کو, پوری جانور درندے بنا دیا قوم کو. وہ انسان وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا. بڑے لوگ یہاں سے پاکستان 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 کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کیا ضرورت ہے اتنا رسک لینے کی؟ یہاں پہ آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے, سکون کی زندگی گزار رہے, اور جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ لگتا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. کسی نہ کسی کی منجی ٹھکتی ہے نا, پھر سکون آتا ہے. بڑی محبت ان کو وطن کی آ رہی ہوتی ہے. جو ملک سیف نہیں ہے, جو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ہے, ایئرپورٹ سے آتے جاتے آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے, وہاں پہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے؟ حادثہ ایک دفعہ ہی زندگی میں ہونا ہوتا ہے, روز نہیں کسی نے مرنا, ایک دفعہ ہی کسی کا کام ہونا. تو یہ ملک محفوظ نہیں رہا کسی لحاظ سے بھی. آپ دیکھیں ہاں امیر لوگوں کے لیے جس کے پیچھے کوئی ڈالا لگا ہوا ہے, کوئی 10 گن مین ہے,
ان کے لیے محفوظ ہے. باقی آپ دیکھ لیں یہ رزلٹ نکل رہے ہیں. اگر وہ ڈاکٹر لالچ کے لیے ماری جا سکتی, قریبی سہیلی مار سکتی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس پہ اعتماد کر سکتے, کسی پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ اعتماد؟ بھوک, افلاس, لالچ, ہر چیز سامنے آ رہی. اور یہ میں بتا دوں کہ باقی جو یہ نعرہ دیا ہے نا, کتا کتا کر دی ہے, تو میرا خیال ہے بڑا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے والد کی بڑی, کوئی کہتا خدمت تھی, کوئی کہتا پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہے. میں نے تو مختصر ان کا انٹرویو بھی سنا, مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگی. وہ وہاں سے تو وہ بڑا درد رکھتے تھے پاکستان, مگر کیا آج ان کی اولاد یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں؟ آج وہ جب ظلم یا ظالم کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ضمیر مردہ ہو چکے. جس طرح کے حالات ہے, جب پچھلے جو حالات تھے اس میں کتا کتا ایک دفعہ ہوئی تھی تو ریزائن کر دیا تھا. آگے کوئی ریزائن کرتا ہے کتا کتا کہنے پہ؟ وہ الٹا کہتے ہیں اچھا ہمیں کتا کہا, اب ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی جو نئی نسل تیار ہوگی وہ اس سے بھی خطرناک ہو. میں چینل کو سبسکرائب کر لے, جڑے رہے ہمارے ساتھ.